بھارتی جھنڈا تیار کرنے والا ایک مسلمان جوڑا۔ یہ 23 جون 1947 کی بات ہے۔ بھارت کی آئین ساز اسمبلی نے مملکت کا قومی جھنڈا تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی کے ارکان میں ڈاکٹر راجندر پرساد سنہا، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، سروجنی نائیڈو، راج گوپال آچاریہ، کے ایم منشی اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جیسے نامی گرامی لیڈر شامل تھے۔ اس کمیٹی کا سیکریٹری ایک سرکاری افسر بدرالدین فیاض طیب جی کو مقرر کیا گیا۔ اب قومی جھنڈا تشکیل دینے کے سلسلے میں کمیٹی اجلاس منعقد کرنے لگی۔ ان اجلاسوں میں سبھی ارکان نے فیصلہ کیا کہ بھارت کا قومی جھنڈا ایسا ہونا چاہیے جیسے مملکت میں قیام پذیر ہر نسل و مذہب کے لوگ تسلیم کر لیں۔ اسی فیصلے کے بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ جھنڈے پر چرخے کا نشان دیا جائے یا نہیں۔ گاندھی جی چرخے کو خود انحصاری کی علامت سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے پیروکاروں پر زور دیا کہ وہ چرخہ استعمال کریں، حتیٰ کہ اس کو آل انڈیا کانگریس پارٹی کے جھنڈے کی زینت بنا دیا گیا۔ لیکن اب قومی جھنڈے پر چرخہ دیا جاتا تو حزب اختلاف لازماً یہ اعتراض کرتی۔ یہ طریقہ اپنا کر کانگریس بھارت میں اپنی اجارہ داری قائم کر رہی ہے۔ کانگریس کے روحانی رہنما گاندھی جی بضد تھے کہ چرخے ہی کو بھارتی قومی جھنڈے پر لایا جائے۔ فرد ارکان کمیٹی اور گاندھی جی کے مابین اختلاف واقع ہو گیا۔ اس نازک اور حساس مسئلے کو سیکریٹری کمیٹی بدرالدین فیاض نے تدبر و حکمت عملی سے حل کیا۔ انہوں نے گاندھی جی کو تجویز پیش کی کہ مجوزہ قومی جھنڈے پر اشوک چکر دے دیا جائے۔ اشوک چکر مشہور ہندوستانی حکمراں اشوک اعظم دور حکمرانی 268 تا 232 قبل مسیح کا سرکاری نشان تھا۔ یہ اس کے کئی احکامات اور دور اشوک میں تعمیر ہونے والے مجسموں پر ثبت ملتا ہے۔ اشوک چکر بذات خود دھرم چکر سے ماخوذ ہے۔ گوتم بدھ نے آئیڈیل بدھ کی 24 خصوصیات بیان کی تھی۔ دھرم چکر یا پہیے کے 24 تکلے انہی خصوصیات کی علامات ہیں۔ سید عاصم محمود صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ دھرم چکر ہندو مت میں بھی ایک مقدس علامت کی حیثیت رکھتا ہے۔ بدرالدین فیاض نے گاندھی جی سے کئی ملاقاتیں کی اور آخر کار انہیں اس امر پر قائل کر لیا کہ بھارتی قومی جھنڈے پر چرخے کی جگہ اشوک چکر دے دیا جائے۔ دیگر ارکان کمیٹی نے بھی اپنے سیکریٹری کی تجویز قبول کر لی۔ اب مسئلہ یہ سامنے آیا کہ اشوک چکر پر مبنی قومی جھنڈا کس سے تیار کرایا جائے۔ ارکان کمیٹی کی خواہش تھی کہ بھارت کی آزادی کے پہلے دن یعنی 15 اگست 1947 کو تیار کردہ قومی جھنڈا سامنے لایا جائے، لہذا تب تک ضروری تھا کہ جھنڈے کا ڈیزائن اور صورت و شکل خفیہ رکھی جائے۔ اس موقع پر بھی سیکریٹری کمیٹی اپنے ارکان کی مدد کرنے آ پہنچی۔ بدرالدین فیاض نے ارکان کمیٹی کو بتایا کہ ان کی بیگم ثریا سلائی کڑھائی میں ماہر ہیں، چنانچہ انہوں نے پیشکش کر دی کہ وہ خفیہ طریقے سے قومی جھنڈا تیار کر دیں گی۔ ارکان کمیٹی نے بخوشی ان کی پیشکش قبول کر لی۔ بیگم ثریا بدرالدین پھر اپنے گھر میں قومی جھنڈا تیار کرنے لگی۔ سینے پیرونے اور سلائی کڑھائی میں بس ایک بااعتماد ملازمہ ان کی مدد کرتی رہی۔ اس طرح ایک مسلمان خاتون کو بھارت کا پہلا قومی جھنڈا تیار کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بیگم ثریا نے اگرچہ 2 جھنڈے تیار کیے تھے۔ جب 15 اگست 1947 کو وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اپنی سرکاری گاڑی میں پارلیمنٹ کی طرف روانہ ہوئے تو اس پر بیگم ثریا کا تیار کردہ بھارتی جھنڈا ہی لہرایا گیا۔ بدرالدین فیاض طیب اور بیگم ثریا دونوں منکسر المزاج اور سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے کبھی بھارتی قومی جھنڈے کی تشکیل میں اپنے کردار کو نمایاں نہیں کیا، مگر مغربی مورخین سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی کہ بھارت کا قومی جھنڈا تیار کرنے میں ایک مسلمان جوڑے نے اہم حصہ لیا۔
ان مورخین میں مشہور برطانوی مورخ ٹریور رائل بھی شامل ہیں۔ ٹریور رائل نے برٹش راج کے آخری دن کے نام سے ایک کتاب لکھی جو پہلی بار 1998 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب اب نایاب ہے۔ کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تیاری میں ٹریور رائل نے بھارت کے سبھی ممتاز سیاسی رہنماؤں، دانشوروں اور ادبا سے انٹرویو کیے۔ اسی کتاب میں ٹریور نے ذکر کیا ہے کہ بھارت کے قومی جھنڈے کو آخری اور معین شکل ایک مسلمان جوڑے بدرالدین فیاض اور بیگم ثریا نے دی تھی۔ بدرالدین فیاض معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے، اس لیے گاندھی جی کو نہ صرف ان کے مشورے سننے پڑے بلکہ وہ بھارتی جھنڈے پر چرخہ دینے کے اپنے فیصلے سے دستبردار بھی ہو گئے۔ بدرالدین فیاض بھارت کے پہلے بیرسٹر، ممبئی ہائی کورٹ کے پہلے ہندوستانی چیف جسٹس اور کانگریس کے پہلے مسلمان سربراہ بدرالدین طیب کے پوتے تھے۔ 19ویں اور 20ویں صدیوں کے ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی بیداری اور فلاح و بہبود میں سر سید احمد خان، علامہ حسن علی آفندی اور جسٹس امیر علی کے ساتھ طیب جی کے خاندان نے بھی نمایاں حصہ لیا۔ بدرالدین فیاض طیب جی کے خاندانی پس منظر کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ دوسرے ویڈیو میں کیا جائے گا۔ فلاحی انسانیت یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے خیر کا ذریعہ بنیں۔